الرحمن 3-5 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان خلق اس نے پیدا کیا الانسان انسان کو علمہ سکھایا اسے البیان بولنا الشمس سورج والقمر اور چاند بحسبان ایک حساب کے ساتھ۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ خلق الانسان یہ بھی لفظ الرحمن کی خبر ہے۔ الانسان اسے فعل کی صورت میں لانے سے تخصیص کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس آیت میں بھی وہ باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ رحمان ہی نے انسان کو پیدا کیا، سو عبادت بھی اس اکیلے کی ہے۔ دوسرا، انسان کو پیدا کرنے کی نعمت کا بیان، زمین و آسمان میں موجود دوسری تمام نعمتوں کا ذکر اس کے بعد فرمایا، کیونکہ وہ سب انسان کی پیدائش کے بعد ہیں۔ اگر وہ موجود ہی نہ ہو تو کسی نعمت کا اسے کیا فائدہ؟ تعلیم قرآن کی نعمت کا ذکر اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس سے بھی پہلے فرما دیا۔ رحمان ہی نے انسان کو پیدا فرمایا، ایسی بات نہیں ہے یہ جسے مشرک نہ مانتے ہوں۔ اسے صحیح الفاظ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین فی الحقیقت یہ بات نہیں مانتے، کیونکہ اگر مانتے ہوتے تو کسی غیر کی پرستش کیوں کرتے؟ علمہ البیان سکھانے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، اس میں بیان کی صلاحیت رکھی، اسے اپنے مطلب کے اظہار کے لیے مختلف زبانوں کے الفاظ وضع کرنے اور ان کے استعمال کا سلیقہ بخشا، جس سے ہزاروں زبانیں وجود میں آئیں اور اسے قدرت دی کہ اب نہایت وضاحت اور حسن و خوبی کے ساتھ اپنی بات کو بیان کر سکے، دوسروں کی بات کو سمجھ سکے۔ اپنی اس صفت کی بدولت وہ خیر و شر، ہدایت و ضلالت، ایمان و کفر اور دنیا و آخرت کی باتیں سمجھتا اور سمجھاتا ہے، اس کو کام میں لا کر فائدہ اٹھاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر روم کی آیت نمبر 22 وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، مختلف طرح کی زبانیں اپنی جگہ تاثیر رکھتی ہیں، خوبصورتی ہے ان کی۔ الرحمن نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، زبان کے بغیر ہم اپنی بات کو کیسے پہنچاتے؟ الشمس والقمر بحسبان، الف نون زیادہ کر دیا جس سے معنی میں بھی اضافہ ہو گیا، جیسے طغیان، رجحان، کفران۔ سورج اور چاند نہایت محکم اور باریک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آسمان کے نیچے ثوابت اور سیار ستاروں کا کوئی شمار نہیں، جن میں سے بعض سورج اور چاند سے بھی ہزاروں گنا بڑے ہیں۔ ان کی پیدائش اور گردش میں اللہ تعالیٰ کی بے حساب حکمتوں کا بھی شمار نہیں، مگر خاص طور پر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے فرمایا کہ نمایاں نظر آنے کی وجہ سے زمین کے رہنے والوں کے معاملات کا ان دونوں کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق ہے۔ مفسر کیلانی لکھتے ہیں، سورج اور چاند کا ایک مقرر رفتار کے مطابق چلنا، پھر اس میں ایک لحظے کی بھی تاخیر نہ ہونا انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک سورج سے دن رات عدل بدل کر آتے رہتے ہیں اور موسموں میں بتدریج تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کا تعلق بھی سورج سے ہے، فصلوں کے پکنے کا انحصار بھی سورج سے ہے۔ چاند سے ہمیں رات کو روشنی حاصل ہوتی ہے، ہم مہینوں اور سالوں کا حساب رکھ سکتے ہیں، اور یہی حقیقی اور فطری کیلنڈر ہے۔ بے شک اسی لیے رمضان کے روزے
حج، عیدین اور دوسری قابل شمار مدتوں مثلاً مدت حمل، مدت رضاعت، مدت عدت وغیرہ کا تعلق چاند سے ہوتا ہے۔ پھر سورج اور زمین کے درمیان ایسا مناسب فاصلہ رکھا گیا کہ اس میں کمی بیشی کی صورت میں اس زمین پر انسان اور دیگر تمام جانداروں کی زندگی ہی ناممکن ہو جائے۔ اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے تو ہم جل بھن جائیں، اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے تو ہم فریز ہو جائیں۔ سب فائدے اسی صورت میں حاصل ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان عظیم الجثہ کروں کو ایسے طبعی قوانین میں جکڑ رکھا ہے جس سے وہ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے اور اپنے مقررہ مداروں میں مقررہ رفتار سے ہمہ وقت محو گردش رہتے ہیں۔ اسی طرح ان آیات کو ہم مختلف صورتوں میں آیات میں سمجھ کر غور و فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی عظیم ترین بے شمار بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن ہی کی تعلیم ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کی شکل میں، لیکن سب سے بڑی رحمت اس کی قرآن کی نعمت، قرآن کا علم، قرآن بھیجا، اس کی تعلیم دی اور پھر اس کے معنوں کو واضح کر دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں اس پر عمل کرنا اور عملی معنی سمجھایا۔ جس طرح قرآن رحمان کی خاص رحمت ہے، بالکل اسی طرح بولنا انسان کی خاص خصوصیت ہے جو اسے دیگر تمام جانداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے کہ بولنے کی اس قوت اور صلاحیت کو زیادہ تر قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور سکھانے میں استعمال کریں۔ بول بول کے ظاہر ہے ہمارے کان بھی سنتے ہیں اور پھر ہمیں عمل کی طرف ہمارے جسم کے اعضاء ابھارتے ہیں۔ خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان